عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم و محتشم و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج کا سبق قرآن حکیم کا صفحہ نمبر 338 صفحہ نمبر ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ زوجہ عزیز نے اپنے نوجوان غلام پر ڈورے ڈالنے شروع کیے ہیں، بے شک ان کی محبت نے اسے بے قابو کر دیا ہے، ہم تو اسے سری خود رفتگی سمجھتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اب تذکرہ جو آپ کے ساتھ زلیخا نے کیا، وہ بات محل کے اندر 4 دیواروں میں چھپ نہ سکی، اور زلیخا کا یہ قصہ محل کی 4 دیواری سے نکل گیا. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب بات کسی عورت کے پاس چلی جائے تو پھر وہ معاشرے میں جلدی پھیل جاتی ہے. عموماً آج تو ہمارے دور کے مرد بھی عورتیں ہی ہو گئے ہیں. وہ جگرا رہا نہیں ہے، برداشت رہی نہیں ہے، امانت کا خیال ہے نہیں. اگر کوئی بات کسی کو کہی جائے تو وہ اس تک نہیں رہتی، اس سے آگے چلی جاتی ہے. عموماً عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں بھینے یہ میں گل تو دستی ہیں تاکہ کسی نے نہ دسی. وہ آتی ہے بھینے بالکل نہ دستی، میں بالکل آپ کو رکھساں. 3 دہڑے پتہ لگتا ہے محلے کے پرلے کونے میں بھی آواز آ رہی ہوتی. تو یہ نہ دستے دستے اور نہ بتاتے بتاتے پورا شہر گم آتا ہے. اور آج کل تو الیکٹرانک میڈیا ہے، گھر میں بات ہوتی ہے، 7 پڑوسی کو بعد میں پتہ چلتی ہے، انگلینڈ سے ٹیلی فون آتا ہے یہ کیا ہوا، پاکستان سے باہر پہنچ جاتی ہے. اور ان سٹیٹس انہوں نے تو اور تباہی مچا دی ہے. گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا اور باہر والوں کو پتہ ہوتا ہے. تو بات پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے وزیروں، مشیروں،
وڈیروں، نمبرداروں، سرداروں، ناظموں، ملکوں، چودھریوں تک بھی جا پہنچی اور ان کی بیگمات تک جا پہنچی۔ اب وڈیروں کی بیگمات بیٹھیں تو انہوں نے کہا اے دیکھو پگلی ہو گئی ہے، عقل اس طرح چلا گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، غلام میں ایک نوکر رکھا تھا، اس نوکر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دی، اس کی عاشق ہو گئی ہے۔ قد شغفها حبا، بے شک ان کی محبت نے اسے بے قابو کر دیا ہے۔ شغف یہ محبت کا چھٹا سٹیج ہے۔ اس سے پہلے محبت کے 5 سٹیجز ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پہلا درجہ جو محبت کا ہوتا ہے وہ میلان ہوتا ہے۔ بندہ کسی کی کوئی بات اسے اچھی لگ جاتی ہے، کسی کا شعر اچھا لگ جاتا ہے، کسی کی کوئی ادا اچھی لگ جاتی ہے اور اس کی تبھی میلان اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ اس کا میلان ہوتا ہے۔ پھر میلان کے بعد دوسرا درجہ علاقہ ہے، پھر اس کا ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ پہلے تو صرف میلان ہوا تھا، اب وہ ایک دوسرے کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ایک علاقہ قائم ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ پھر کلف کا ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی محبت شدت اختیار کرتی ہے، پھر محبت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس سے آتے ہوئے بھی ملوں اور جاتے ہوئے بھی ملوں، سلام علیک سلیک، اور پھر اپنے سوچوں میں بھی اسی کا خیال، تذکروں میں بھی اسی کی باتیں، اپنوں سے ملنا تو اسی کا ذکر کرنا، یہ تیسرا سٹیج ہوتا ہے۔ پھر چوتھے درجے میں جا کر یہ محبت عشق میں بدل جاتی ہے، پھر عشق ہو جاتا ہے، پھر رات دن اسی کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر 5واں درجہ جو ہے وہ لوعا کہلاتا ہے کہ یہ عشق میں گویا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا درجہ پھر شغف کا ہے کہ یہ اس کے رگ و پیر کے اندر، جسم میں، روح کے اندر پھر یہ محبت گویا اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اس سے اگلا 7واں درجہ تدلّا کا ہے، اس میں جا کر پھر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، بس پھر وہ مجنوں ہوتا ہے، اور ریت پر پھر وہ لیلا 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 لکھتا رہتا ہے۔ اور 8واں درجہ جو ہے وہ حبوم کا ہوتا ہے، پھر وہ مطلق بے قراری کا نام ہے، پھر اسے نہ رات آرام، نہ دن آرام، نہ جاگتے آرام، نہ سوتا تو ہے ہی نہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ چاٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اور یہ عشق صادق ہو تو کبھی صوبان بن کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، کبھی بلال بن کے مکے میں احد احد پکارتا ہے، اور کبھی صدیق بن کے حضور کے چہرے کو تکتا رہتا ہے، اور کبھی علی بن کے تلوار لے کے مصطفیٰ کی گرد طواف کرتا رہتا ہے، اور کبھی حسین بن کے کربلا میں 72 تن ذبح کروا دیتا ہے۔ اس سے پھر اور غرضی کوئی نہیں ہوتی، محبت مولا سے ہوتی ہے، اور اسی میں بے قرار اور ہر وقت وہ تڑپتا رہتا ہے۔ یہ 7واں درجہ حبوم کا ہوتا ہے۔ تو یہ چھٹے درجے تک پہنچ گئی زلیخا۔ قرآن نے کہا قد شغفها حبا۔ جب زلیخا نے یہ باتیں سن لی کہ محلے والے، شہر والے، وزیروں کی، مشیروں کی، ناظموں کی، کونسلروں کی بیویاں تانے دے رہی ہیں، اور بات پھر محل سے جا کر، شہر سے گھوم کر پھر محل تک آ گئی، زلیخا نے کہا اچھا میں تساں دا مکو بندی ہیں، آپ کا بندوبست میں کرتی ہوں، تم مجھے تانا دیتی ہو۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ
متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ عورت نے جب ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے خاص قسم کی مسندیں تیار کی۔ محفل آراستہ ہوئی تو اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ بس جب ان عورتوں کی نظر ان پر پڑی تو لگی ان کی بڑائی بولنے اور خود رفدگی میں اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور کہنے لگی پاکی ہے اللہ کے لیے، اسے کون بشر کہے، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے جب سنا ان کی مکارانہ باتیں، الزام تراشیاں، تو اس نے اہتمام دعوت کیا، کہا ان کو میں کچھ کھلا کر بتاؤں گی۔ چنانچہ دسترخوان چنے گئے، خاص مسندیں بچھیں، چونکہ عام عورتیں تو نہیں تھیں، یہ بادشاہ کی ریاست کی وڈیروں کی بیگمات تھیں، اور پھر بیگمات کے لیے اس حساب سے انہوں نے مسندیں لگائیں زلیخا نے۔ اور یہ شاید مصر کا دستور ہو کہ پہلے آج کل بھی ہے کہ پہلے پھل فروٹ پیش کیا جاتا ہے، تو پلیٹوں میں رکھ کر پہلے پھل رکھے سامنے مسندوں کے سامنے، اور ہر ایک کو چھری بھی دے دی کہ اپنے حساب سے اپنی مرضی سے پھل کاٹ کر آپ تناول فرمائیے، باقی طعام بعد میں حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ زلیخا ڈرتی ڈرتی اور جھجکتی یوسف کے پاس پہنچی۔ ڈر تو تھا کہ میں نے اتنا کچھ کیا، اب میری بات کب سنیں گے؟ اب تو میری بات انہوں نے ماننی نہیں ہے۔ اب جناب ان کے لہجے میں لجاجت ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، شرمندگی ہے، احساس ندامت ہے کہ میں نے ایک بڑے پاک دامن شخص پر الزام لگا دیا ہے، الزام تراشی کی ہے۔ جو بندہ اندر سے ٹھیک ہونا اس کو احساس ضرور ہو جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ضرور احساس ہو جاتا ہے۔ احساس ہو گیا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، بڑی لجاجت کے ساتھ جا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہا یوسف مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس ایک دفعہ میری بات سن لے، بس صرف آج، اور کچھ نہیں کہتی۔ اب آپ اکثر نقاب میں رہتے تھے، اپنے حسن کو چھپا کے رکھتے تھے، کہا بس آج تھوڑا سا ذرا نقاب ہٹا کے چہرے کو ذرا سامنے لا کے، بس یہ جدھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا ان کے سامنے سے بس ایسے گزر جائے، بس ایک دفعہ گزرنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ نبی تو پھر نبی ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ کسی کی بات کو ٹالتے، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہ سائلین کو کبھی خالی نہیں لٹاتے۔ کہا چل مائیے تو نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، یہ بات مان لیتا ہوں۔ آگے یوسف علیہ السلام، اور جب آپ کر افسانے سے گزرے، وقالت اخرج علیہن، کہا ذرا آپ ان پر نکل آؤ۔ اور یوسف علیہ السلام جو ہی اپنے حجرے سے اس جگہ پر نکلے جدھر وہ عورتیں مسندوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، یوسف کے حسن کا کیا جلوہ تھا کہ دن کا سورج بھی شرماتا تھا۔ جب وہ حسن کی لائٹیں پڑی ان مجمع پر، عورتوں کے مجمع پر جو ساری بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان کی تو نظریں چندے آ گئیں، اور وہ ایسے پھل کاٹ رہی تھیں، ادھر دیکھی تو نظریں ادھر ہی ٹک گئیں کہ یہ کتنا حسین و جمیل ہے، اور ادھر چھریاں چل گئیں، پھل تو نیچے گر گئے اور ہاتھوں کو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ،
اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہا ہاشا للہ، اور اللہ کی قسم ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ جب دیکھا نہیں تھا تو غلام تھا، جب دیکھا نہیں تھا تو ایک بردہ تھا، ایک نوکر تھا کہ یہ نوکر پر زلیخا عاشق ہو گئی ہے، غلام پر عاشق ہو گئی ہے، ایک بردے پر عاشق ہو گئی ہے۔ ویسے اس معاشرے میں کسی کے ساتھ محبت کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن الزام یہ آیا کہ وہ محبت تو کرتی کسی بندے نال کرے گا، نوکرہ نال کی تھی، یہ الزام تھا۔ تو جب یوسف سامنے آئے تو نوکر، پہلے تو کہتی تھی نوکر ہے، بردہ ہے، اب نوکر بردہ تو دور کی بات ہے، بشریت سے انکار کر دیا کہ یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ اگر میری بات آپ کے دل تک پہنچ جائے اور دل میں جگہ پکڑ لے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک بندہ دیکھتا نہیں ہے تو غلام، بردہ، نوکر یا دیکھتا نہیں ہے جب تک، تو وہ کہتا ہے وہ میرے جیسے ہیں، وہ میرے جیسے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں۔ اور جس وقت وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر علی کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، مصطفیٰ جیسا نہ پہلوں میں کوئی ہے نہ پچھلوں میں کوئی ہے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہماری طرح ہے، ہم مصطفیٰ کی طرح ہیں۔ اور جس سیدنا میرے علی نے دیکھ لیا اس نے کہا سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو جب تک دکھتا نہیں ہے تو بندہ بہت کچھ کہتا رہتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب بندہ دیکھتا ہے نا، کہتے ہیں ویسے تو بندہ کوئی بھی کسی کے مطابق نظریہ قائم کر سکتا ہے، لیکن پہلے آ کر 2-4 دن بیٹھو تو صحیح صحبت میں، کچھ سنو تو صحیح، کچھ بانپو صحیح، کچھ جانو تو صحیح، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جس کے پاس ہم جا کر بیٹھ رہے ہیں یہ کس نوعیت کا آدمی ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے اور لے کر کہاں جاتا ہے۔ تو دور سے تو سارے اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے اور پھر دیکھنے میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اعتراض ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں اندھیرا ہو، جہاں اندھیرا ہو، جہاں دوری ہو، جہاں بود ہو۔ جس وقت بندہ قریب آ جاتا ہے پھر جناب اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن جس کو دیکھا مصر کی عورتوں نے تو ایک ہی جھلک دیکھی، اس حسن کے مال کے اندر اتنی گم ہو گئیں اور اس قدر خود رفتہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کسی نے کیا اچھا کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ تو حسن یوسف ہے، اور یوسف کے حسن کا یہ مقام ہے کہ دیکھ کر عورتیں اتنی گم ہو جائیں کہ احساس اپنے ہاتھوں کا نہ رہے، ہاتھ کٹ جائیں۔ یہ یوسف کا حسن ہے، یوسف کے آقا محمد مصطفیٰ کا حسن کیا ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف کا حسن وہ تھا جس کو عورتوں نے دیکھا، تو عورتیں ویسے بھی نازک مزاج ہوتی ہیں، اس نے یوسف پہ کٹی اور یوسف کے حسن پر ایک ہی دفعہ کٹی، پھر نہیں کٹی۔ مصر میں انگشت، وہ بھی مصر کی عورتیں جو کمزور، زیادہ کمزور صنف واقع ہوئی ہیں، ان کی مصر میں ایک دفعہ انگلیاں کٹیں، لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور مصطفیٰ کا حسن تو وہ ہے جس پہ عورتیں نہیں، مرد، اور مرد بھی وہ پاکستان کے نہیں جو فوراً پگھل جائے، عرب کے مرد سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، ادھر تو انگلیاں کٹیں، ادھر مصطفیٰ کے حسن پہ سر کٹاتے ہیں، اور ادھر فقط ایک دفعہ کٹیں، ادھر کٹاتے ہیں، اور ادھر سامنے دیکھ کر کٹیں، ادھر بن دیکھے کٹاتے ہیں۔
اگر دل دیکھے مصطفیٰ کے حسن کا عالم یہ ہے تو جو دیکھتے ہیں بتاؤ پھر ان کے حسن کا عالم دیکھنے کا کیا ہوگا؟ پھر تو وہ اپنی جانیں ہی لٹا دیتے ہیں، وہ اپنی جانیں ہی لٹا دیتے ہیں۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين۔ عورت بولی تو یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے پر طعنہ زنیاں کرتی تھی، باخدا میں نے اس پر بہت ڈورے ڈالے لیکن اس نے اپنی معصومیت کو قائم رکھا، اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جو میں اس سے چاہتی ہوں تو قید میں جا پڑے گا اور ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو بے آبرو ہوئے۔ جب عورتوں نے یہ کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے اور بشریت کا انکار کر دیا، تو اب زلیخا حاوی ہوگی سب پر۔ اب اس سے سنائی انہیں، مجھے تانا دیتی تھی، یہ ہو گیا غلام پہ عاشق ہوگی، دیکھا یہ تمہیں کو غلام نظر آتا ہے، یہ میرا جو محبوب ہے تم اسے غلام کہتی ہو؟ تم کہتی تھی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی بردہ، دیکھو نا ایسا کوئی زمین پر تم نے دیکھا ہے؟ ایسا حسن کا پیکر کبھی تمہیں نظر آیا ہے؟ اور تم نے خود اقرار کر لیا یہ کوئی فرشتہ ہے، تبھی تو میں ملکہ ہو کر بادشاہ، میں وزیر اعظم کی بیگم ہو کر دل دے بیٹھی، اس لیے کہ چیز ہی ایسی ہے، یہ حسن ہی ایسا ہے، اور میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اب ان کے سامنے اپنی برتری بتائی، چھوڑوں گی تو نہیں، میں اپنا جو مقصد ہے وہ تو پورا کر کے رہوں گی، نہیں تو اس کو قید میں ڈال کر ذلیل کر دوں گی۔ استغفر اللہ، بے آبرو ہو جائے گی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے دعا کی، پروردگار میرے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے نہ پھیرے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور اس طرح میں لا علموں سے ہو جاؤں گا۔ جب مصر کی عورتوں کے سامنے زلیخا نے یہ کہا تو لگی وہ بھی سمجھانے یوسف کو، کہنے لگی یوسف کیا کرتے ہو، وزیر اعظم کی بیگم ہے، ملکہ ہے، تو بادشاہ کے مال میں رہ رہا ہے، ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، سب کچھ ہے اور عیاشیاں ہوگی، ہر چیز ملے گی، تو عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کس جہان کی مخلوق ہے، لوگ تو ترستے ہیں ایسی عورتوں کے لیے، اور تو ہے کہ نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے تو خراب ہو جائے گا، جیل میں پڑا پتہ نہیں کوئی تجھے رہائی بھی کرائے گا نہیں، تیرا آگے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے، تو کچھ ترس کھا اپنی جان پر، اپنے آپ کو اس طرح خراب نہ کر۔ حضرت یوسف تنہائی میں چلے گئے اور تنہائی میں جا کر اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا اٹھا کے عرض کی، مولا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ جس فتنے میں آپ پھنسا ہوں، اس فتنے سے میرے لیے جیل بہتر ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے خشک روٹیاں کھانا میرے لیے اچھا ہے، کم از کم دنیا میں تنگ ہوں گا لیکن آخرت تو میرے لیے آسان ہوگی۔ اے اللہ یہ دنیا کی جو یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ جو بے حیائی ہے، مولا اس سے مجھے اب نجات دے دے، اے مولا مجھے جیل بھیج دے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو تب گئے، ورنہ کسی کی کیا جرت تھی انہیں جیل میں لے جاتے، انہوں نے خود مانگی۔ سنو کبھی کبھی اللہ والے خود جیلیں مانگتے ہیں، مقصد ہوتا ہے
ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ جیل کی دعا مانگی، بس دیر کیا تھی کہ دعا یوسف کریں اور قبول نہ ہو۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، پس ان سے عورتوں کا فریب دور کر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر انہیں یہی سوجی نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی کہ اسے ایک مدت تک قید خانہ میں ڈال دے۔ اب عزیز مصر نے ماحول دیکھا، حال چال دیکھے، تو آخر کار سپریم کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یوسف کا جیل میں جانا بہتر ہے، ورنہ وزیر اعظم کی بدنامی زیادہ ہو جائے گی، اور یہ عورتیں باقی بھی پڑ گئی ہیں پیچھے، تو بادشاہی کو خطرہ ہے، تو اس لیے یوسف کو جیل میں ڈال دو۔ 7 رکنی بینچ میں سے ایک جج کے فیصلے پر جیل میں ڈال دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور ان کے ساتھ داخل ہوئے 2 اور نوجوان جیل خانہ میں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک آج سمجھدار اور نیکوکار دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو ان کے ساتھ اسی دن بینچ نے 2 فیصلے اور بھی کیے، اور ان میں 2 آدمی اور جج صاحب کے فیصلے سے جیل میں چلے گئے۔ یہ 3 آدمی اکٹھے جیل میں گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو اللہ کے نبی نے جیل میں جاتے ہوئے ہی آپ نے جیل میں غریبوں کی مدد شروع کر دی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے لگ گئے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے لگ گئے، کسی کے کپڑے گندے ہیں تو ان کے کپڑے دھو رہے ہیں، اور کسی کے بال بڑے ہوئے ہیں تو اس کی جامت بنا رہے ہیں، اور کوئی دکھی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دکھ کو بانٹ رہے ہیں، کسی کے غم کا مداوع کر رہے ہیں، کسی کے سر میں درد ہے تو اسے دم ڈال رہے ہیں، کسی کو تسلیاں دے رہے ہیں، ان سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اب چند ہی دن گزرے تو جیل کا نقشہ بدل گیا۔ اب جناب جدھر دیکھو یوسف جہاں بیٹھے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سارے آ کر یوسف علیہ السلام کی لگے۔ کتنی میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے یار، کئی تو آ کر بس دیکھتے تکتے رہتے، یار کتنا سونا نوجوان ہے۔ کئی یوسف کا حسن دیکھنے آتے، کئی باتیں سننے آتے، اور میٹھی میٹھی قیمتی باتیں انہیں ملتی، سارا دن مزے میں گزرتا۔ اب جیل والوں کے لیے جیل ادھر ہی رنگ ہی بدل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اب ان کو حکمتیں بتانا شروع کر دی، دانائی کی باتیں شروع کر دی۔ اب لوگ سمجھنے لگے یہ تو کوئی بہت دانا آدمی ہے اور بہت سیانا آدمی ہے، چلو ہم اپنی ذاتی جو مشکلیں ہیں ان کا حل ان سے پوچھیں۔ ہر کوئی اپنا حل پوچھتا،
ایک دن وہ جو ساتھ آپ کے جیل میں گئے تھے وہ بھی آگے چپکے سے پاس بیٹھے، کہنے لگے ایوہ صدیق، اے یوسف صدیق، بات یہ ہے کہ ہم اتنے دنوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو بڑی قیمتی قیمتی باتیں کرتے ہیں، ہمارا بھی ایک مسئلہ حل کر دیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے۔ ان کو کسی الزام میں جیل میں بھیجا گیا تھا۔ ایک کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور میرے سر سے روٹیوں کا جو پروٹا ہے، جو برتن ہے، اس سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگوروں کا شراب بنا رہا ہوں اور میں اسے تیار کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، خواب نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو آپ ان کی ہمیں اگر تعبیر بتا دیں تو آپ بڑے نیک صالح ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس وہ کھانا جو تمہیں کھانے کے لیے دیا جاتا ہے نہیں پہنچے گا، مگر میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ میں جو کچھ کہوں گا وہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میرے ہاں اس قوم کا دین متروک ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہ سوال پوچھنے والے چونکہ بادشاہ کے مقربین میں سے تھے، ان پر کوئی الزام چوری کا یا خرد برد کا لگا جس کی وجہ سے یہ جیل آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب آپ نے دین کی تبلیغ کرنی تھی تو ان کو پہلے تسلی دی، کہا کہ تم فکر نہ کرو، جو جیل کا مقرر کھانا آتا ہے اس کا ٹائم آنے سے پہلے، کھانے سے پہلے میں آپ کی خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور تعبیر میں ویسے اٹکل پچو سے نہیں بتاؤں گا، میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، اس کی بدولت، اس کی بنیاد پر میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، اس لیے تم پہلے تسلی رکھو۔ جی اب تسلی رکھو کہ جی ہم نے دورہ تفسیر قرآن 65 دنوں میں ختم کرنا ہے۔ اب تسلی سے آگے اب آپ کی مرضی، آپ کو ہو جی 65 دنوں میں جتنا پڑا گیا ادھر ہی چھٹی کر دے، اگر آپ کی تمنا ہوئی تو آگے چلے جائیں گے، تو وہ تو آپ کی تسلی ہے نا، لیکن تسلی دے کر آپ کو اب 65 دنوں کے لیے بٹھایا ہے۔ اب آپ کی مرضی سے وہ 72 بھی ہو سکتے ہیں اور 90 بھی ہو سکتے ہیں، تو تسلی تو ہے نا۔ اب بات تو ہم نے وہ کرنی ہے جو قرآن کی ہے، تو دن تو پھر ختم ہو جائے گی نا، بات تو پھر قرآن کی رہے گی۔ تو کہا تسلی رکھیں، آپ بھی تسلی رکھیں۔ چنانچہ آپ نے کہا، پہلی بات تو انہوں نے ضرب لگائی اس مذہب پر اور اس دین پر جس ماحول معاشرے سے یوسف محل سے، چار دیواری سے جیل میں آئے تھے، اور یہ اس بادشاہ کے مقرب تھے، تو پہلے اس پر چوٹ لگائی اور کہا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ جس محل سے میں ہو کر آیا ہوں سنگیو، تم بھی اسی کے آس پاس رہنے والے ہو، بادشاہ کے مقربین میں سے ہو، میں اس دین کو نہیں مانتا۔ انی ترکت ملۃ قوم، میں نہیں مانتا اس کو، میں اس کو متروک کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس دین کا رد کیا، کہا یہ دین غلط ہے، اس کو نہیں مانتا، اصل دین کی دعوت دی۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ
ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور میں نے تو اتباع کی اس دین کی جو میرے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ہے۔ ہمیں لائق نہیں کہ شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن بہت لوگ اس احسان کی قدر شناسی نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کفر کا رد کیا اور کفریہ مذہب کا رد کیا اور کہا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا انکار کیا۔ اب اصل دین کی تبلیغ شروع کی۔ فرمایا میں کس دین کا پیروکار ہوں؟ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا پیروکار ہوں، جو اللہ کے نبی تھے، جو توحید کے عقیدہ پر تھے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، جو شرک کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے ہمیں اس اللہ کے ساتھ شرک کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کہا یہ بات دراصل ہم پر اللہ کا فضل اور لوگوں پر کہ جن کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ فضل کی بات ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے زندہ میں میرے دو رفیقوں، کیا متفرق خدا بہتر ہے یا واحد اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اب مجمع لگا ہوا ہے، سوال ان دو نے کیا ہے، مخاطب یہی ہیں لیکن سنا سب کو رہے ہیں، سب مجمع کو سنا رہے ہیں لیکن کلام ان دو سے ہو رہا ہے، چونکہ سوال ان کا ہے، جواب انہیں دیا جا رہا ہے، اور ان کو کہہ کر پورے مجمع کو سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اوے جیل کے میرے ساتھیوں دو رفیقوں کٹھے ہی آئے ہاں تھے تو ماں یہ گل دسو، اے جڑی گل میں دسی ہوں تسی دسو، کیا اے بہت سارے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ وہ ایک جو وحدہ لا شریک ہے، جو کائنات کا خالق مالک رازق سب کچھ ہے، وہ بہتر ہے یا یہ چھوٹے چھوٹے بت تم نے ساروں نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہیں؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اسے چھوڑ کر تم نہیں پوچھتے مگر چند ایسوں کو جو نام ہی نام ہے، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے انہیں خدا کا نام دے رکھا ہے، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل، حکم نہیں مگر اللہ کا، اسی نے امر فرمایا ہے کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہ کی جائے، یہی دین قیم ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے ساتھیوں سنو، یہ جو تمہارے اس بادشاہت کے اندر اور تم جو سارے لوگ عبادت کرتے ہو، یہ اور تمہارے باپ دادوں نے جو کرتے آئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو آپ نے خود رکھ لیے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، اور نہ اللہ نے کوئی دلیل اس پر نازل کیا، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور اس نے کہا کہ میرے سوا کسی کی عبادت، یہ پختہ دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے۔ اب تبلیغ ہو گئی، دیکھ لیا، ماحول بن گیا، ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے اور بہت سارے ایمان کی روشنی سے مستنیر اور منور ہو گئے ان کے دل، تو اب کہا آپ سنو آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ ہاں آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے نا تو حصول یہ ہے، حکم یہ ہے، پہلا اس کو اچھی گل دسو، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دو، مسلمان ہے تو اس کو توبہ کا راستہ بتاؤ، اس کو نیکی کا راستہ بتاؤ، خیر کی کوئی بات بتاؤ، پھر اس کا مسئلہ حل کرو۔ یہ نبوی تعلیم ہے۔
یوسف علیہ السلام کے اس تذکرہ میں سیرت محمدیہ کا نکھار ہے کہ قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت اور کردار ہے. میرے حضور کے پاس کوئی بھی آتا تھا، حضور پہلے اسے کوئی اچھی بات بتاتے تھے، پھر اس کا مسئلہ بھی حل کر دیتے تھے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے قید خانہ کے دو ساتھیوں، کہ تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا تم میرے خوابوں کی تعبیر یہ ہے. وہ سنگیا جو کہتا ہے میں شراب میں چوڑ رہا تھا، کہا جلدی تیرا پروانہ آ جائے گا آزادی کا، تیرے حق میں جج صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. اپیل ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور تیری ضمانت کہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دی، تیری ضمانت کا آرڈر جاری کر دیا ہے. تو جلدی بادشاہ کا مقرب بنے گا اور بادشاہ کے مقرب بن کر تو بادشاہ کو شراب پیش کرے. اور رہا سنگیا تیری جو بات ہے، تجھے سولی چڑھایا جائے گا، تیرے متعلق فیصلہ نہیں بدلا ہے. تجھے سولی چڑھایا جائے گا اور تیری لاش کو پھینک دیا جائے گا، پرندے آئیں گے اور تیرے سر سے گوشت نوچیں گے. یہ تیرا فیصلہ ہے. اس نے کہا نہیں جی میں تو خواب دیکھے ہی کوئی نہیں. اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں ہے، یہ تو میں ویسے اپنی طرف سے آپ سے پوچھ رہا تھا، امتحان لے رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. تو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یوسف کی زبان نے آگ چھڑیا ہے. یوسف کی زبان نے کہہ دیا ہے کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا. اب تو خواب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، تو نے جھوٹ کہا ہے یا سچ کہا ہے، بس فیصلہ ہو گیا ہے، تو سولی چڑھایا جائے گا. اللہ والوں سے جب کوئی مذاق کرتا ہے نا تو پھر اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلان، غوث سمدانی قندیل نورانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی، بڑے پیر گیروی والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد. ہم کو کئی لوگوں نے آزمایا، کہا پیر جی آئے جی ساڑھا ایک بچہ فوت ہو گیا تھا جنازہ. تو انہوں نے کہا ہم ان کے تمسخر اڑائیں گے. ایک بچے کو انہوں نے جھوٹ موٹ کا میت بنا کر لٹا دیا چارپائی پر. کہا جب جنازہ پڑھ چکیں گے تو ہم وہ اس کو انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا تھا، وہ کہیں گے تو وہ اٹھ جائے گا کہ میں تو زندہ ہوئے دیکھو یہ آخر میں یہ کرتا ہوں کرام زندے کا جنازہ پڑھا دیا. غوث پاک نے کہا اچھا میں آ جاؤں گا. وقت مقررہ پر تشریف لے گئی، چارپائی جنازے کی ذکر کرتے ہوئے آپ پہنچے. کلمہ شہادت، صرف کلمہ شہادت پڑھنا نہیں، کسی بھی جو آندھے پترے چارپائی اٹھاتے کلمہ شہادت کسی نہیں آخنا، زبان تے لاؤ نال پڑھو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نہیں، بس آسن وضو بھی ہے کہ نہیں، چارپائی پر کلمہ شہادت. جنازے میں جلے پہنچو تو سارے وہ پاسے کھلتے ہوئے نہیں جناب. وہ جس طرح کلمہ شہادت چاہ کے آدھی وہ بیچارے کھلا ہوتے چھوڑ دیتا، وہ باقی جڑے ہیں وہ پڑھتے ہیں. وہ دور بننے تک کھلتے تھے، دیکھتے ہیں پہ تماشا. یہ کس لیے تھے؟ جنازے پہ جا کر جی امام صاحب کہتے ہیں نیت سنو جی میں نیت کرتا ہوں. یار اتنے نیت دسنے تو سن خدا دے بندے نیت کرو کر کے نہیں، یہ تو انہیں پتہ نہیں جنازہ ایڈے مسلمان نے اس طرح بھی امام ہی دسی کہ نیت جنازے دیے ہوئے. جس طرح نیت دستے ہو تو پھر سبق کون پڑھا سی؟ نیت نہیں یاد تو سبق کتنے یاد ہے؟ پھر غوث پاک کو بلایا، آپ چلے گئے وقت مقررہ پر، چارپائی رکھی، پیچھے صفے بنی، غوث پاک آگے مسلح پر کھڑے ہوئے. پیچھے مڑ کے وارث کون ہے؟ ہاں جی یہ ہے آپ کا بیٹا ہے جی، اجازت ہے پڑھا دوں جناب.
اجازت ہے جنازہ پڑھا دو؟ جی پڑھا دو. آپ نے پھر کہا اجازت ہے میں پڑھا دوں جنازہ؟ جی اجازت ہے پڑھا دو. تیسری بار پھر پوچھا تاکہ کوئی گلہ نہ کرے. جی پڑھا دو. اجازت ہے پڑھا دو. آپ نے کہا اللہ اکبر. دوسری اللہ اکبر تو پچھو کھنگ ماری سن کوٹ ورتا اٹھ جو بس کر 2 تکبیریں ہو گئی ہیں اٹھ مذاق اڑا نہ ہوگا. تیسری تکبیر اللہ اکبر. زیادہ کھانسے کچھ بھی آواز نہ آئی اسا. ویسے تو مردہ سن لیتا ہے لیکن ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرے جسے اللہ پھر مارے تو اسے کوئی نہیں سنا سکتا. پھر چوتھی تکبیر کے اللہ اکبر اور سلام پھیرا تو جلدی جلدی دوڑے ہوتے. اٹھ چرپائی اٹھائی. انہوں نے کہا اوہ رونا چاہیے یہ تو مر گیا یہ تو مر گیا. غوث پاک نے کہا کہ اب یہ قیامت کے دن بھی اللہ اٹھائے تو اٹھائے نہ یہ قیامت کے دن بھی نہیں اٹھے گا. تم نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے. یہ عبد القادر جیلانی کا کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا کمال ہے کہ رب کے حبیب نے, بلکہ رب نے کہا حدیث قدسی میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تم نے اللہ کے ولی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کیا ہے, اب یہ قیامت کو بھی اٹھنے والا نہیں ہے, ادھر نہیں اٹھے گا. عبد القادر نے اس کی 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہن تسی فکر نہ کرو, خواب دیکھی یا نہیں دیکھی, فیصلہ ہو گیا جناب, ہن سولی چڑھ سو ہی چڑھ سو. اب سولی چڑھ گئی. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 10 سنين. اور کہا یوسف نے اس سے جس کے متعلق یقین تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اس سے بلا ہی دیا کہ وہ اپنے آقا سے ان کا ذکر کرتا. پس اس طرح کئی سال تک آپ جیل میں پڑے رہے. یہاں پر مفسرین کرام کے 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ ائمہ تفسیر کا یوں سمجھا اس آیت کو کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو نجات پانے والا تھا, اس کا آرڈر آ گیا تو آپ نے اسے کہا ایسے ہے کہ تو بادشاہ کو جا کے کہنا میرے متعلق کہ میں یہاں پر بے گناہ ہوں. تو وہ بھول گیا. دوسرا جو طبقہ مفسرین کا وہ کہتے ہیں یہ شان نبوت کے خلاف ہے. نبی اور وہ بھی یوسف علیہ السلام کسی سے اللہ کو چھوڑ کر مدد نہیں مانگے. اللہ کے نبی پہلے پیچھے دعا کر کے جیل میں جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ مجھے جیل پسند ہے تو مجھے جیل میں بھیج دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کہیں کہ میری رہائی کا بادشاہ کو کہنا, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. دراصل یہاں پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اس کو کہ اذکرنی عند ربک کا اپنے مالک کے پاس. یہاں رب بمانا آقا ہے, مجازی رب, حقیقی رب. تو اپنے مالک اور آقا کو جا کر میرا ذکر کرنا, یہ نہیں کہا کہ میری مظلومیت کا ذکر کرنا, میرا جیل میں آنے کا, میری رہائی کا ذکر کرنا, نہیں. بلکہ آپ نے جو پوری پیچھے تبلیغ کی نا, آپ نے جو اللہ کی توحید کے جلوے بکھیرے, اللہ کی وحدانیت کا, دین کا ذکر کیا, فرمایا ساری گلاں جو بادشاہ دسی وہ جڑا جیل میں بھیجا نا وہ سارے ہی مسلمان کر چھڑے, اور جڑا جیل میں بھیجا وہ سارے ہی مسلمان ہو گئے نے. تو تساں کا مذہب غلط ہے, اپنا مذہب ٹھیک کر لو. اس نے کہا کہ سچا مذہب وہ ہے جو میرے باپ دادا ابراہیم کا ہے, اور جو تم ہو وہ ویسے نام رکھو. ایویں کھیڈ بڑھائی دی ہے, یہ ڈرامے ختم کرو, میں آنے والا ہوں جیل سے باہر, تمہارا کنڈا ٹھیک کر دیا جائے گا. یہ بات ہے شان نبوت کے لائق, یہ ہے قرآن کو. یہ ہے سوڑے کسی کے قدموں میں بیٹھنے سے قرآن سمجھ آتا ہے,
ایویں ترجمے اردو کے پڑھ کے قرآن نہیں سمجھ آتا. ہاں جی ویسے کسی کے اردو ترجمے لے کر بے ادبیاں ہی کرو گے نبیوں کی، کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پڑھو گے، وہ سمجھائے گا تمہیں قرآن کہ جس نے مصطفیٰ کے سینے سے سینہ در سینہ، سینہ در سینہ، سینہ در سینہ، سینہ در سینہ، جس نے علی کے سینے کے سامنے بیٹھ کر، علی نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر قرآن سیکھا، وہی قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ قرآن سمجھ آنا مشکل ہے. عام سادہ ترجمہ پڑھ کر یہی کہے گا نبی، اور پھر کوئی مذہب کا جس کو مال خولیہ ہوگا تو وہ کہے گا دیکھو جی نبی کہہ رہے خدا کو لو مدد مانگنے تو اساں ہی کہہ رہے ہیں. دلیلیں تو پھر یہ بھی نکلتی ہیں نا، پھر دلیلیں تو یہ بھی نکلتی ہیں نا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے اصل تفسیر. کہا کہ ان کو جا کر یہ بتاؤ کہ میں دین حق پر ہوں. وہ گیا شیطانہ خے کم کتھے دساں جڑ گئے اے جی دا چھڑیا تو بادشاہی دی سارے مسلمان ہو جو سن، یہ سب مسلمان ہو گئے تو میرا کام تو ختم ہو جائے گا. اس کا کیا اس پر بلاؤ پہنا یہ جیلو نکلیا باہر شوں 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 وسوسہ 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 جول تو انہیں ملسی یہ ملسی یہ ملسی، بادشاہ کو جا یہ ملے گا یہ ملے گا. وہ اپنی خواہشات میں پھنس گیا. اس نے ویسے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، قسم ہے تیری میں ان کو آراستہ کر دوں گا سب کچھ ان کے سامنے، یہ تجھے بھول ہی جائیں گے. اس کو آراستہ کر دیا اور اس کو بلا دی نبی کی بات. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. اور کہا بادشاہ نے میں نے دیکھی خواب میں 7 گائیں موٹی تازی، انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی، اور 7 خوشے ہیں سبز اور دوسرے 7 خشک. اے دربار والو بتاؤ مجھے تعبیر میرے خواب کی اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر آتی ہے. اب یہ واپس گیا تو بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو گیا. تو ایک دن بادشاہ کو، وزیر اعظم کو نہیں، عزیز مصر کو نہیں، جو بادشاہ تھا اس ملک کا، جو بادشاہ تھا، جو فرعون تھا، ولید بن ریان جس کا نام پیچھے بتایا ہے، وہ تھا. بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب دیکھتا ہے عجیب قسم کا ڈراؤنا خواب اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 سامنے دبلی پتلی ہیں، اور وہ موٹی تازی جو ہیں وہ ان پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. 7 خوشے ہیں سبز اور 7 خشک. یہ پڑے اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. صبح ساروں کو بلایا، تعبیر کرنے والوں کو، کہا جی اس کی تعبیر بتاؤ. ان بیچاروں کو کیا پتا. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. کہا انہوں نے پریشان خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں سے نتائج اخذ کرنے کا علم رکھنے والے نہیں ہیں. جو سچی خواب ہوتی ہے اسے عربی میں رؤیا کہتے ہیں، اور جو جھوٹی خواب ہوتی ہے اس کو احلام کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا یہ کوئی خواب سچی تو ہے نہیں، یہ جھوٹی ہے. بادشاہ سلامت کو بدہضمی ہو گئی ہے، راتی کو مرکن چیزیں زیادہ کھا چکے ہو، معدہ خراب تھا، اس لیے آپ کو ایسی خوابیں عموماً معدے کی خرابی کی وجہ سے آتی ہیں. گیس پرابلم ہو جائے، گیس ٹربل ہو جائے تو یہ خوابیں اس طرح کی آتی ہیں. تو یہ جھوٹی خوابیں ہیں. تو آپ ایسے کرو حکیم سے دوائی لے لو، تو اپنے معدے کا علاج کرواؤ، ایسی خوابیں پھر نہیں آئیں گی. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
اور بولا وہ شخص جس نے ان دو میں سے رہائی پائی تھی اور اسے یاد آیا ایک طویل عرصہ بعد، میں بتاؤں گا اس کی تعبیر، مجھے بھیجو تو صحیح۔ اب یہ باتیں جب ہوئیں، خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی، تو وہ جڑا جیل میں چھٹ کے گیا تھا، رہا ہو کر گیا تھا، اس کا لاشعور میں بات آ گئی۔ کئی سالوں بعد کی بات ہے، کہتے 7-8 سال گزر گئے، 7-8 سال کو اس کو یاد آ گیا، یہ کہتے ہیں ہمیں تعبیر نہیں پتا، یہ خواب جھوٹے خواب ہیں۔ یوسف یاد آ گیا، یوسف یاد آ گیا، اور یوسف یاد بھی اپنے مطلب کے لیے آیا۔ چلو پھر بھی اچھا ہوا، یاد تو آ گیا، اپنی مطلب کے صحیح لیکن یاد تو آ گیا۔ وہ سنے، اور اللہ یاد بھی آ جائے، نبی یاد آ جائے، اپنی مطلب کے لیے یاد آ جائے، یہ بھی بڑی بات ہوتی۔ یاد تو آ گئی، یاد تو آ گئی، یاد آ گئی۔ کہا میں آپ کو اس کی تعویل بتاؤں گا، بس مجھے تھوڑے دن دے دو، چھٹی چاہ دو۔ فارسلون، بادشاہ سلامت چھٹی دو نہ کوئی ڈرے۔ وہ سچی گل آ کہ آپ چلنے، وہ جیل میں جڑا بندہ ہے، وہ جو آپ نے بھیجا ہوا ہے، اس کو تعبیر آتی ہے، اسے بلا لو، لیکن نہیں۔ یہ جو درباری لوگ ہوتے ہیں اپنی نمبرن کو جناب نہیں چھوڑتے، اپنے نمبر بڑھاتے ہیں۔ اپنے نمبر بنانے کے لیے اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ یوسف سے پوچھو، کہا ماں چھٹی دو، میں آپ کی خواب کی تعبیر ایسے آ کے بتاؤں گا، لیکن کوئی طرح کرا دو پھر ڈراؤں، چھٹی چاہیے، کچھ دنوں کی چھٹی دے دو، فارسلون، مجھے بھیجو۔ اب چھٹی مل گئی تو کار جانے بجائے جناب جانا جل پہنچا سیدھا جیل میں، جیل میں جا پہنچا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اے دوست یوسف، ہمیں تعبیر دیجئے 7 موٹی گایوں کی جنہیں کھا رہی ہیں 7 لاغر، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک۔ شاید میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی طرف، ممکن ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا جیل کے دروازے بادشاہ کی تعبیر ہے تو چھٹی دے نہ کھڑا نہ خواب تعبیر دساں، نہیں کہا بس آپ مجھے بتا دیں، میں جا کر بتاؤں گا۔ کہا اے صدیق مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ کمال، نبی کا حوصلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہ پوچھا تو اتنے سالہ بعد کدھروں آ گئے، او میں گل آکھی ایسی، وہ بھی تو دسی ہے، کوئی نہیں دسی، کچھ بھی نہ پوچھا، بالکل نسیہ منسیہ کر دیا، ایسے کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، اللہ کے نبی نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، ساتھ تدبیر بھی بتا دی، صرف تعبیر ہی نہ بتائی، تدبیر بتائی۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ آپ نے تدبیر سے بات شروع کی، آپ نے فرمایا تم کاشتکاری کرو گے 7 سال لگاتار، تو جو تم کاٹو اسے رہنے دو اس کی بالی ہی میں، مگر تھوڑا سا جسے تم کھا سکو۔ یہ جو 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے یہ تھے کہ تم 7 سال تک خوب فصل کرو، زراعت کرو، اور اس میں جو گندم ہو اس کو آپ نے تھریشر نہیں کرنا، گاہ مار کے دانے الگ نہیں کرنے، بلکہ اسی طرح
جڑیاں گڈیاں بدیاں نہیں ہیں ہاں جی ہاں اس سوئچ رکھیں گڈیاں اسی طرح سنبھال چھوڑی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیہات میں جو لوگ ہم لوگ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو مکئی کی فصل کاشت ہوتی ہے وہ سٹیاں جو ہوتی ہیں مکئی کی وہ جو اگلے سال بجائی کرنے اس کو اسی میں رکھتے ہیں کہ اس کو گھن نہیں کھاتا. جو دانہ الگ ہو جاتا ہے اس کو گھن کھاتا ہے تو وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے. اس پر اسی طرح چھلی رہے تو اس کو گھن نہیں کھاتا. تو کہا ان سٹوں کو اسی طرح رکھو. یہ 7 سال تمہارے سبز ہوں گے خوب فصل ہو گئی گی اگلے 7 سال کاٹ پڑ جائیں گے. تو وہ 7 سال جو خشک خوشے ہیں یہ پہلے 7 سال جو سبز خوشے ہیں فصل خوب ہو گئے گی آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو خشک رکھے ہوئے ہوں گے آپ کے وہ آپ کے کام آئیں گے. وہ گندم پھر جتنی ضرورت ہوگی اتنی اس میں سے لے کر آپ استعمال کرنا تمہارے کام آئے گی. ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے کھا جائیں گے جو تم نے فراہم کر رکھا ہے ان کے لیے مگر تھوڑی سی مقدار جسے تم محفوظ کر لو گے. 7 سالوں میں جو جمع کیا ہے وہ اگلے 7 سالوں میں تم تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو گے تو کچھ تو چلا جائے گا لیکن اس میں سے کچھ مقدار جو ہے تھوڑی سی وہ تم محفوظ کر لو گے. اور پھر کیا ہوگا اس سے اگلے سال جو آئیں گے. ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر آئے گا ان کے بعد 1 سال کے لوگوں کو خوب بارش نصیب ہوگی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے. کہا ان 7 اور 7 یہ پہلے 7 سال جو آپ جن میں جمع کیا مال یہ ہوگا یہ مال رکھا ہوگا. اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ آپ کے خشک سالی کے ہوں گے. گویا وہ 7 سال جو ہے وہ ان کو کھا جائیں گے. یہ موٹی تازی گائیں ہیں وہ پتلی گائیں ہیں یہ موٹی پتلیوں کو کھا جائیں گی. اور پھر اگلا سال 14 سال کے بعد جو آئے گا 15واں سال اس میں خوب پھر بارشیں بسیں گی. پھر ہر طرف جناب ہرا بھرا ہو جائے گا اور سارا کام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اور یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہا کہ انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ. بس جب قاصد ان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. جب اس نے جا کر یہ ساری تدبیر بتا دی تعبیر تو نہیں تدبیر بتائی تعبیر بھی تو تدبیر بھی. بادشاہ نے کہا تو اتنا سیانا تو لگتا نا تو اتنا دانا نہیں ہے کہ اس خواب کی تو تعبیر بتائے. سچ گندر سچ بتا یہ تعبیر کس نے بتائی ہے. بندہ وہ دانا ہے اس کے بارے میں بتا. ہاں جی وہ ایک جیل کا ہمارا ساتھی وہ آپ کو یاد ہوگا جس کا فیصلہ ہوا تھا وہ جو وزیر اعظم کے گھر میں نوکر تھا. اچھا بلا اس کو جلدی آرڈر بادشاہ کا آرڈر آ گیا ایلچی بھیجا جاؤ گے جلدی جیل سے لے کر بلا کر لے آؤ. بادشاہ کا آرڈر جائے تو جیل والے کانپتے ہیں. آج کل نہیں کانپتے آج کل بادشاہ بھی نہیں وہ اس وقت لے آج کل دے ڈاٹے نے پولیس والے لمڑیاں چڑھ دے جناب. کل جو بڑے بڑے وزیر تھے بادشاہ تھے اب جب ان کو جیل میں جب لے کر جاتے ہیں ادھر سے ایک جج کہتا ہے رہا ہو گیا ادھر سے کہتا ہے پکڑ کے ادھر ڈکو سے وہ ادھر سے اس جگہ تک آتا ہے ادھر والے کا آرڈر آ جاتا ہے پکڑو اسے کھڑو جناب چھک ترو کا وہ بےزتی وہ خاری ہوتی ہے. عزت والوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. استغفر اللہ بڑا مشکل وقت بہت مشکل وقت. عزت بچانا اس دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے. چنانچہ بادشاہ کا آرڈر پہنچا تو
دروگے ڈرتے لے جاؤ. اندر پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس. قاضی بادشاہ سلامت نے کہا ہے آپ آ جاؤ, رہائی ہوگی ہے. یہ کوئی ہمارا کوئی کسی پارٹی کا کوئی وزیر رہ چکا بندہ تو نہیں ہے جو ذرا جی سر ملے تو فوراً دوڑ کے دروازے باہر پامیا کو پھر پکڑ کے اندر. یہ تو اللہ کی نبی تھے. اصلاح, صبر, تحمل, برداشت. وہ میں کسی کی مرضی سے جیل میں نہیں آیا ہوں, میں دعا مانگ کے آیا ہوں. جاؤ, کسی کی رہائی کی نہیں ضرورت. الزام لگاتے ہو اور پھر کہتے ہو ریا. پہلے جاؤ الزام صاف کرو. نبی نے کہا اس طرح جیل سے باہر نہیں آؤں گا, مجھ پر الزام بھی لگا رہے اور میں ریا بھی ہو جاؤں. ہاں جی, ہاں کیس اتھی ہون فی الحال ٹھپ چھوڑو آ گیا پھر کرے پکڑ سانس تو فی الحال رہا کرو, وزیر اعظم بڑھا دو یا فلاں بڑھا دو. اجو ٹھپو, چونکہ اگلی دفعہ پھر ہم نے کھولنے جب پھر قابو نہیں آئے گا تو پھر اس کو رگڑا دینا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں, جاؤ پہلے صفائی دو, میری صفائی بیان کرو جو الزام لگا ہے, اور پوچھو بادشاہ سے کو فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. ان سب زنانیوں کو بلاؤ, سب عورتیں آ جائیں جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. نشان باقی اسی سیاڑ کے لیے جس کٹیا دا سکتا سارے ہاتھ دیکھو. کئی کیافہ شناس بھی ہاتھ دیکھتے ہیں جی, لکیروں سے دیکھ کر اس کی یہ قسمت یہ فیصلہ ہے. واہ لوگ ہیں یقین کر لیتے ہیں. وہ سنو یہ لکیریں جو بتاتی ہیں ٹھیک ہی بتاتی ہیں, اللہ نے لگائی ہیں, لیکن وہ رب قادر ہے. جب کیافہ شناس نے لکیر دیکھی تھی یہ ادھر جا رہی تھی تو تھوڑی دیر بعد لکیر ہی ادھر مڑ جو لیتے. پھر رب تو لکیریں بدلنے پر قادر ہے. تو وہ کہتے ہوتے ہیں یار یہ تو جن کی ہاتھوں کی لکیریں بتاتے ہیں اس کا مقدر ہے, تو اس کا بھی تو مقدر ہے جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے. اس کا مقدر کدھر دیکھو گے؟ جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے اس کا مقدر کون سی لکیر سے دیکھو گے؟ یہ مقدر میرے اللہ کے پاس ہے. تقدیروں کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے. تمہارے کیافہ شناسوں اور نجوبیوں سے اور یہ عامل و کاملوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بس اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں. چنانچہ جاؤ جا کر اور عورتوں سے پوچھو, بے شک ان کے سارے مکروں کو میرا رب خوب جانتا ہے. بادشاہ نے آرڈر کر دیا بھائی ساریاں ہی بلاؤ, دربار حاضر کرو. سب آرڈر ہو گئے, ساری بیگمات آ گئی, جمع ہوئی. تو بادشاہ نے خطاب کیا, قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اس پر بادشاہ نے کہا تمہارا معاملہ کیا ہوا تھا جب تم عورتوں نے یوسف کو پھسلانا چاہا؟ وہ بولی حاشا للہ, اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا. اس موقع پر عزیز کی بیوی بولی اب حق اشکارا ہو گیا, وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے تھا. اللہ اپنے نبیوں کو کیسے ستھرا کرتا ہے, الزام کیسے دور کرتا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی کڑیوں دسو کہ ہویا سا جلے تسا آپا در ہونا جی مائل کرنے کی کوشش کی تھی اسی کہ گڑبڑ ہوئی سی, سچ دسو کولڈا مارے ہو ورنہ سارے ہی چاہ کے بدر ڈکسا. ڈرایا ان کو, کمنی چھڑ گئی جناب بیگمات کو ہونا تھا. اسی گیا کرالا بھی وزارت تو گیا اسی بھی گیا تو بڑی کہنے لگی بادشاہ خدا کی قسم سچ کہتی ہیں. یہ بدل دیا تو شہزادیاں فوراً لینا سچ تو فوراً گل دیا, ذرا جا دمکاؤ تو فوراً جا. خدا دی قسمیں اس میں ذرا ما علمنا من سوء, یہ تقلیل کے لیے اتنا بھی انہوں نے کوئی گناہ غلطی نہیں, بالکل صاف ستھرے ہیں.
اب عزیز مصر کی بیگم نے وزیر اعظم کی خاتون اول نے دیکھا کام تو بگڑ گیا، یہ تو ساریاں منکر ہو گئی ہیں، حق کون واضح ہو گیا، تو میں جو کہ ہوں پیچھے ہٹ گئی تو میں تو بہت بے عزت ہو تو دوڑ کے اگے چھال ماری، چھال مار کے آخیا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، بادشاہ سلامت ہو، کوئی کسی کا قصور نہیں، سارا قصور میرا ہے، یا جتنا جو کچھ یہ چتر پتر ہوئے، یہ آسمان جو پھاڑا بھی اور آسمان سیاہ بھی، یہ سب کام میرا ہے، میں نے آسمان پھاڑا تھا، میں ہی سی رہی ہوں، یہ کام میرا ہی ہے۔ شہزادی بابے بھی ایک دفعہ زنانی نے پوچھا رستے جلدیاں تو بڑیاں زبردست کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ سنا ہے کہ عورت آسمان کو پھاڑ بھی لیتی ہے اور سی بھی لیتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس عورت نے کہا بابا جی دساں، کہا دسو، کڑا چایا دسی سرا تے زور نہ سٹیا کڑا تلے مٹی دا پنیا سے، آخیا اوے بچاؤ بچاؤ تاڑا، تو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کسی نے بیلچا اٹھایا، کسی نے کدال اٹھائی اور کسی نے جناب ڈنڈا اٹھایا، دوڑتے آئے، یہ بابے سے وہ کڑی ہے کہ آگ چھڑے، وہ تو بابا کھڑے تھے نا، تو پہنچے جب بابے کو اے تیرے بابا فورت نے کہا وہ نہیں نا کہ کیا کہ بزرگ ہے رہا تھا، میں بچایا، اے سب ماں کھا گیا سونی تھی، ادھر سے سانپ نکلا تھا ابھی مجھے کھا گیا تھا، اس بابا جی نے مجھے بچایا ہے، ان کو کچھ نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، مسئلہ ہو گیا، وہ گیا چلا گیا، جن سارے لوگ پناہ چلے گئے، شادی بابے کڑی آتی ہے، بابا جی دیکھے تھا دیکھ لیا، ابھی میں آپ کو اگر مرواتی نہ تو یہ سارے آپ کا سر پھوڑ دیتے، یہ ہے آسمان کو پھاڑنا، پھر میں نے سیاہ کیسے ہے دیکھو، بچا لیا میں نے آپ کو نا، ایسے بچا لیا۔ زلیخا نے بھی آکھا میں سارا جتن کیتے لیکن کم تے خربل ہو گیا، ہون بچاؤ، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہا یوسف سچے، یوسف سچے ہے، غلطی میری ہے، قصور میرا، میں نے کہا تسلیم کرنا بھی زلیخا تجھے سلام، اے زلیخا تجھے سلام، تو نے نبوت کے دروازے کے سامنے خود کو سلنڈر کر دیا، اور پھر اللہ نے تجھے کیا مقام دیا آگے جا کر بتاؤں گا، کہ پھر اللہ نے پھر اسی یوسف کے حرم میں زلیخا کو جگہ عطا فرما دی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کمال۔ یہ توبہ کیا شے ہے یار، توبہ بندے کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر زلیخا زلیخا ہو گئی، پھر زلیخا زلیخا ہو گئی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا کوئی بھی مکر کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں جس کے گھر میں، جس کا میں نے اتنے سال نمک کھایا ہے، جس کے گھر میں رہا ہوں، تاکہ اس کو میں بتا دوں میں خائن نہیں ہوں۔ نبی خائن نہیں ہوتا، نبی خیانت نہیں کرتا۔ سونے ہو میاں محمد صاحب کے ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں، وہ بھی کہتے ہیں جس تے کار آنا جانا ہوئے تو ذرا نظریں جھکا کے رہا کرو، نظریں اٹھا کے نہ جایا کرو، اس لیے کہ جس گھر کا نمک کھا لو اس کے نمک کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی شرم اور حیا دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا